بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بات کی ابتدا کی. اس میں پہلا لفظ ہے والفجر، صبح کی قسم. دوسرا ہے ولیال عشر، یعنی 10 راتوں کی قسم. یہاں کل 4 قسمیں ہیں لیکن ہم نے 2 ہی کی تلاوت کی. 4 اس طرح ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور شفع کی قسم، اور وتر یعنی ایک ہی کی قسم. تو یہاں کل 4 قسمیں کھائی اللہ نے. اس میں آج ہم بات کریں گے صرف ولیال عشر کے اوپر، 10 راتوں پر، کہ یہاں 10 راتوں سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کو قسم سے شروع کیا، حالانکہ اللہ کو قسم کی حاجت نہیں ہے. عام طور پر ہم جانتے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی آدمی کو قسم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے یا کسی معاملے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے اور مخاطب اس کی بات کو یا اس کے دعوے کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو موقت کیا جاتا ہے اور قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک قاعدہ فقہ کے اندر بھی ہے، البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دعویٰ کرنے والے کے لیے گواہ پیش کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو انکار کرنے والا ہے وہ قسم کے ساتھ اپنی بات پیش کرے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. تو یہ قسم کی حاجت یعنی من جملہ الوجوہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کو ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر قسم کا استعمال کیا ہے، جیسے والعصر میں کیا ہے، والسماء ذات البروج، زمینوں کی قسم کھائی ہے، آسمانوں کی قسم کھائی ہے، چاند اور ستاروں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور یہاں صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، اور ایسے ہی شفع اور وتر کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو یہاں 10 راتیں ولیال عشر، لیال عشر سے کون سی راتیں مراد ہیں، کون سی 10 راتیں؟ مختلف علماء کے اقوال اس سلسلے کے اندر ہے. مفسرین اور محدثین نے مختلف باتیں کہی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. بھئی محرم کے مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ 10 راتیں یہاں مراد ہیں؟ تو فرمایا یہ 10 راتیں اس لیے مراد ہے کہ یہ سال کی پہلی 10 راتیں ہیں. سال شروع ہو رہا ہے، اسلامی نیا سال،
اور سال کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس اعتبار سے یہ ایک اہمیت رکھتی ہے، تو یہ 10 راتیں اس وجہ سے مراد ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اس سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخری عشرے کا اہتمام کے ساتھ پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، اور آپ کا یہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتا تھا، اور عبادت میں آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ روایات میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ ہے وَشَدَّ الْمِيزَرَ، یعنی آپ اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تہبند کو مضبوطی سے باندھ لینے سے مراد عبادت میں محنت کرنا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں بڑی محنت کرتے تھے، اور ان راتوں کی چونکہ بہت فضیلت ہے، اس لیے یہاں ولیال عشر سے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں وہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 10 راتوں میں کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے تھے اور اللہ سے مکالمہ ان کا ہوا تھا، وہ 10 راتیں یہ مراد ہیں۔ تو مختلف اقوال ہے، لیکن بہت یعنی معتبر قول یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، اس لیے کہ ان 10 راتوں میں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اگرچہ راتوں کا تذکرہ ہے لیکن راتوں کے تابع ان کے دن بھی ہے، کہ یہ فضیلت راتوں کے لیے بھی ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے لیے بھی ہے، تو اس سے مراد یہاں عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کیوں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے اندر مرفوعاً روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا نیک عمل کرنا جتنا محبوب ہے، اتنا کسی اور دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد، کیا جہاد بھی پسند نہیں ہے؟ یعنی جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے وہ نیک عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد سے بھی زیادہ ان ایام میں نیک کام کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ الا رجل خرج بنفسه، اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر وہ واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، اپنی جان بھی وہاں دے دے اپنا مال بھی وہاں دے دے، تو پھر اس کی فضیلت مستقل ہے، اور یہ یعنی اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی پورے سال میں آپ جتنے بھی عمل کریں، ان تمام اعمال میں ان دنوں میں عمل کرنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن جو ہے وہ ایسے جامع ہیں کہ ہر قسم کی عبادتوں کا اجتماع ہے اس میں۔ مثلا ہم نے رمضان کی بات کی تو رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتوں میں روزے ہیں، راتوں کا جاگنا ہے، لیلۃ القدر ہے، اتنی عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر جو ہے اتنی عبادتیں جامع ہیں کہ بھئی روزہ اور رات کی عبادتیں یہ تو ہے ہی ہے، تکبیر اور تحلیل، کیونکہ ایام تشریق بھی اس میں ہے تو تکبیر اور تحلیل کی فضیلت بھی اس کے اندر، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن سب سے اہم عبادتیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ عرفہ کا دن اس میں ہے، وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور وہ حج کی عبادات میں سے ہیں، اور ایسے ہی ان دنوں میں 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، تو یہ قربانی اور حج کا ہونا، عرفہ کے دن کا ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے ان دنوں کی فضیلت ہے، اور مراد اس سے یہی 10 دن ہے۔ اسی طریقے سے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام دنوں میں یہ 10 دن جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ تمام قسم کی عبادات جمع ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
کہ بھئی تم ان دنوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اور جو شخص 2 دن زیادہ کر دے یا 2 دن تاخیر کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم جان لو کہ اللہ کے پاس تم کو دوبارہ بلایا جائے گا۔ یہ دن ایسے ہیں جس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، روزوں کا اہتمام۔ چنانچہ یوں آتا ہے روایات میں، فقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاقصروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی عمل بڑا نہیں ہے اور نہ زیادہ محبوب ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے آدمی کو اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے تکبیر اور تحلیل اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، روزے رکھنا، رات کی عبادتیں کرنا، دن کی عبادتیں کرنا، اور کم سے کم درجے میں ان 10 دنوں میں اس بات کا آدمی خیال رکھے کہ کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو، اور کوئی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہ ہو، یعنی وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ کر تکبیر اولیٰ اور با جماعت ہر نماز ہو، اس کا کم سے کم ان 10 دنوں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک تو عاشورہ کا روزہ، اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں سے مراد یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک کا روزہ، اور ہر مہینے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور صبح یعنی 2 رکعتیں پڑھنا صبح۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ تو ان اعمال کا ان دنوں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو فضیلت کی اس سلسلے میں ارشاد فرمائی گئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو اس کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں سے زیادہ کوئی اور عمل صالح اللہ تعالیٰ شانہ کو محبوب نہیں ہے، اور اس میں ہر روزہ یعنی 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ آپ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک 9 روزے رکھیں گے، 9 سال کے روزوں کا برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ رمضان کا پورا عشرہ اگر جاگیں، آخری عشرہ، لیکن پورا عشرہ جاگنے کے بعد اس میں آپ کو لیلۃ القدر کتنی ملے گی؟ 1 ہی ملے گی۔ کہ پورے عشرے میں لیلۃ القدر کتنی ہو سکتی ہے؟ رمضان میں 1 ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی وہ میسر ہوگی۔ لیکن یہاں آپ 1 رات جاگتے ہیں تو 1، 2 راتیں جاگتے ہیں تو 2، 3 رات جاگتے ہیں تو 3، اور 10 راتیں اگر جاگتے ہیں آپ تو 10 لیلۃ القدر کے برابر آپ کو ثواب مل سکتا ہے، اس لیے کہ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے دوستو یہ عشرہ، اس کے اندر اہتمام کریں ان چیزوں کا۔ اور ایک دوسرا عمل اس کے اندر جو مستحب ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن تراشنے سے رک جائیں،
یعنی چاند ہونے سے پہلے اگر آپ کو حاجت ہے بال تراشنے کی، ناخن تراشنے کی، چہرہ بنوانے کی، تو یہ چیزیں آپ ذی الحجہ کا چاند ہونے سے پہلے کر لیں۔ لیکن ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور آپ قربانی بھی کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن تراشنے سے اور بال تراشنے سے رک جائے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی ادا کریں۔ قربانی کے بعد پھر آپ، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ آدمی کو رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مجبوری میں چھوٹ گیا آپ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دوستو، یہ عشرے کی فضیلتیں ہیں، اس میں اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔